أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت 57۔ درود شریف کی برکتوں سے متعلق گزشتہ خطبے میں نے کچھ مضمون بیان کیا تھا۔ اس خطبے میں انشاءاللہ اسی مضمون کو حدیثوں اور حضرت مسیح السلام کے حوالوں کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی حدیث جو اس ضمن میں نے چنی ہے وہ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہا سے لی گئی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اب چاہے تو اس میں کمی کرے اور چاہے تو اس سے زیادہ کرے۔ یہ دن رات کے ہر عرصے پر پھیلا ہوا مضمون ہے۔ جس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان جائے آپ پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ جس نسبت اور جس شدت اور جس خلوص کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اسی نسبت، اسی شدت، اسی خلوص کے ساتھ فرشتے بھی ہم پر درود بھیجیں گے۔ یہاں یہ قابل توجہ امر ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنے سے مراد، اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ گویا کسی اور سے دعا کرتا ہے۔ وہ برکتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ویسی ہی برکتیں حصہ رسدی ان مومنوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے جنہوں نے پورے خلوص اور محبت اور اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہو۔ اب اس میں کمی یا زیادتی کرنی مراد ہے، زیادہ وقت درود بھیجنا یا کم وقت درود بھیجنا ہر شخص کی اپنی توفیق کے مطابق ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا یا وہ جنت کے رستے سے ہٹ گیا۔
اب یہاں لفظ بھولنا استعمال ہوا ہے، جس سے بظاہر یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور بھول جائے اس بات کو، تو ہر وقت اس کا مواخذہ ہوگا اور وہ جنت سے بھٹک جائے گا۔ یہاں لفظ نسیہ کا یہ معنی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کے ایک اور معنی بیان فرماتا ہے، انہی معنوں کا یہاں اطلاق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس نصیحت کے بعد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہاں بھلانے سے مراد یہ ہے اللہ کی یاد دل سے کلیتاً نکل گئی، اور وہ لوگ جو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر بیٹھتے ہیں۔ بس نسیہ کا یہی معنی اس حدیث میں درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ پر درود بھیجنا بھلا بیٹھتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ اس درود کی کتنی اہمیت ہے، وہ لوگ ہیں جن کا جنت کا رستہ کھویا جاتا ہے۔ ورنہ کبھی اتفاقاً بشری کمزوری کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کے باعث انسان اگر درود پڑھنا بھول جائے تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ اسی وقت جنت کے رستے کو ہٹ کر جہنم کے رستے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد سے کتاب الصلاۃ باب الجمعہ سے لی گئی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین ایام میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم پیدا کیے گئے، اسی روز انہیں وفات دی گئی، اسی روز نفخ صور ہوگا اور اسی روز غشی ہوگی۔ بس اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کا وجود بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی جسم مٹی بن گیا ہوگا، تو اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اب یہ حدیث ایسی ہے جس پر سے سرسری گزرنا نہایت بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سے مضامین ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو کھول کر ان کی تلاش کر کے پوری تحقیق کے ساتھ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے لفظ جمعہ کا تعلق ہے۔ فرمایا جمعہ، یہ نہیں فرمایا کہ سب دنوں میں بہترین ہے، فرمایا ہے جمعہ بہترین دنوں میں سے ایک ہے، اور اس دن آدم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق دوشنبہ کا دن بتایا جاتا ہے، پیر کا دن۔ تو اگر یہ مانے لیے جائیں کہ جمعہ چونکہ بہترین دن تھا اس لیے آدم کی پیدائش ہوئی، تو پھر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں نہ ہوئی؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ بہترین دن ہے، بلکہ بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے، دوسرا جمعے کا مضمون بہت زیادہ گہرا اور وسیع ہے اس سے جو لفظ جمعے کے دن پر اطلاق پاتا ہے۔ جمعہ ایک زمانے کا نام ہے، اور اس زمانے میں جمعیت کے معنی داخل ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کا آپس میں ملا دینا۔
بس جب اس پہلو سے اس حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت وسیع مضمون ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفخ صور ہوگا اس دن، اور اسی روز غشی ہوگی۔ اگر قیامت کا دن مراد ہو تو وہاں جمعے کے دن کی کیا بحث ہے؟ وہاں تو ازل اور عبد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ دن کون سا ہے۔ قیامت کا وقت تو ایک عرصہ کا نام ہے، اور یہ جو دن ہم گنتے ہیں ان دنوں کی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی ایک طویل زمانے کا نام ہے وہ، اور اس کو جمعہ کہنا کن معنوں میں درست ہے؟ صرف ان معنوں میں کہ اس دن تمام اگلے اور پچھلے اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جمعے میں یہ جمع کا مضمون جو ہے یہ اولیت رکھتا ہے، لفظ جمعہ میں داخل ہے، اور اس کی ہر شکل میں اس مضمون کی کوئی نہ کوئی تصویر ملے گی آپ کو۔ بس یہ جو فرمایا کہ اسی روز نفخ صور ہوگا، اسی روز غشی ہوگی، تو جہاں تک اخروی دنیا کا تعلق ہے جمعہ کی یہ معنی پیش نظر رہنے چاہیے کہ اولین اور آخرین سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ ایک دن نہیں ہوگا کہ سورج چڑھا اور دن ہوا، اور سورج غروب ہوا تو دن غروب ہوا، بلکہ ایک زمانہ طلوع ہوگا، اور اس سارے زمانے کا نام جمعہ ہے۔ دوسری بات، جب اس دنیا پر اس کو اطلاق کر کے دیکھیں تو ایک اور مضمون ابھرتا ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر موجود ہے، اور وہ یہ ہے اسی روز نفخ صور ہوگا، تمام بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ نفخ صور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہے، اور اس کے متعلق بکثرت شواہد ملتے ہیں احادیث میں بھی اور گزشتہ اولیاء کے حوالوں سے بھی، کہ یہ وعدہ کہ تمام دنیا کے ادیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا، یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ اس لیے نفخ صور کہ اگلے اور پچھلے اکٹھے ہو جائیں، یہ ہر پہلو سے ہوگا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بھی تو فرمایا ہے، یہ وہ دور ہوگا کہ تمام انبیاء محمد رسول اللہ کے غلامی میں اپنی قوموں کے ذریعے حاضر ہو جائیں گے۔ بس بہت وسیع مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اس کی وسعت کو پر نظر رکھنی انتہائی ضروری ہے، ورنہ سرسری گزرنے سے سارے معنی ہاتھ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو دوسرا سور کا پھونکنے کا معنی ہے وہ دور جس میں تمام دنیا کی قوموں اور تمام انبیاء کے پیروکاروں کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جائے گا۔ ان معنوں میں اگلے اور پچھلے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اسی روز غشی ہوگی۔ غشی ہونے کا مفہوم اگر دنیا میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عظیم عالمی جنگ اسی دور میں ہوگی جس کے نتیجے میں تمام بنی نوع انسان تتر بتر ہو جائیں گے، اور ایسا حال ہوگا جیسے غشی طاری ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مقدر ہے، نہ صرف یہ ہے کہ مقدر ہے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا اس کی خبر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ ہی کے زمانے میں، یعنی اے مسیح تیرے ہی زمانے میں یہ عظیم عالمی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں میں آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے لڑائی کی پیشگوئی بیان کی گئی آپ کے سامنے۔ اور یہ مضمون بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں، بڑا تفصیلی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایٹمی جنگ کے بغیر
حقیقت میں غلبہ اسلام ممکن نہیں ہے۔ ایٹمی جنگ کے ذریعے بڑی بڑی طاقتیں کچلی جائیں گی اور ان کے دماغ درست ہو جائیں گے، اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار ہوں گی۔ اور یہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ مقدر تھا، کیونکہ آپ ہی نے سب کو رسول اللہ کے جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا، اس لیے ایٹم کے زمانے کے متعلق قرآن کریم میں جتنے حوالے ملتے ہیں وہ آخری دور میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسیح موعود کی پیشگوئیوں کو ملا کے دیکھیں تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ جس کے زمانے میں یہ واقعہ ہونا ہے اس کو خدا نے واضح طور پر بتا بھی دیا کہ تیرے زمانے میں ایسی لڑائیاں ہوں گی کہ جہاں کثرت کے ساتھ زمین کے بعض خطوں سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب کوئی منصف انسان ذرا بھی دل میں انصاف رکھتا ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اپنے آپ کو منتقل کر کے دیکھے، کیا وہ ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے اس زمانے کے ہتھیاروں کو پیش نظر کہ لڑائی ہو رہی ہو اور زندگی سے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے؟ جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں تو گدھ بھی اترتے ہیں، وہاں تو غول بیابانی آ جاتے ہیں، ہر طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اگر مسیح موعود علیہ السلام نقشہ کھینچ دے تو انسان سمجھ سکتا تھا کہ کسی انسان نے اپنی فہم کے مطابق ایک تصور باندھا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام یہ تصور باندھ ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں کہ عالمی جنگوں کی خبر دے رہے ہیں اور زندگی کا نشان مٹا رہے ہیں۔ میں نے ویسے عرض کیا ہے جہاں عالمی جنگیں ہوتی ہیں وہاں تو کئی قسم کی منحوس زندگی کی شکلیں زیادہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کا دور ہے جس کے متعلق فرمایا ہے اسی روز غشی ہوگی، یعنی یہ اتنا خطرناک دور ہوگا کہ پہلے مدہوش کر دیے جائیں گے، لوگ مارا مار پھریں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو، پھر وہ دین اسلام کی طرف راغب کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا بس اس روز تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہماری تمام برکتیں درود سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کثرت سے درود بھیجنے کے نتیجے میں ہم ان عالمی مصیبتوں سے بچائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے درود ہی کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ ظاہر بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ آسمان سے خدا اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہوں گے، جن میں جس کے اندر ایک عددی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ بس کثرت سے درود بھیجو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت سے تم پر اور خدا کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجیں گے، اور اس کے نتیجے میں عددی برکت بھی نصیب ہوگی۔ راوی کہتے ہیں، اب یہ اگلا حصہ ہے جو قابل توجہ ہے۔ راوی کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کا وجود بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا؟ یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر جو جسمانی مٹی کی قبر ہے اس میں زندہ باشعور لیٹے ہوئے ہیں، اور مٹی کو حکم نہیں ہے کہ آپ کو چکھے، اور اس تنگ قبر میں لیٹے لیٹے آپ پر درود پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہایت جاہلانہ تصور ہے جو ازمنہ گزشتہ کے ملا تو رکھ سکتے ہیں، مگر کوئی باشعور انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان مرتبے سے واقف ہو، اس کی خاک سے بھی واقف ہو، وہ یہ خاکی تصور نہیں کر سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، اور کس شان کی زندگی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسیح کہتے ہیں مسیح آسمان پر اپنے رب کے دائیں طرف جا بیٹھا۔ دائیں طرف بیٹھنے سے مراد ہے اس کو ایک عزت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے، مگر وہ ظاہری معنی جتنے بھی کرتے پھریں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے رب کے حضور اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا دائمی روحانی وجود جو بھی شکل رکھتا ہے اس کا تصور ہم نہیں باندھ سکتے، نہ قرآن کریم اس کے متعلق ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ٹامک ٹوئیاں ماریں۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ تم کس شکل میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جب ہمیں اپنا نہیں پتہ لگ سکتا تو محمد رسول اللہ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کیا روحانی شکل اور صورت اور حیثیت ہوگی؟ بس اس خیال سے یہ تصور نہایت ہی گستاخانہ ہے کہ گویا قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور باشعور ہیں، اور اسی قبر میں جہاں ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے وہاں ہر وقت فرشتے درود لے کے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ میں ہیں، اس مادی قبر میں نہیں ہیں۔ لیکن اس جواب کا پھر کیا مطلب ہے؟ انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، مراد یہ ہے وہ اس زمین میں نہیں رہیں گے، وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اہل زمین نہیں سوچ سکتے کہ زمین پر انبیاء کے وجود حرام ہو چکے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی آسمانوں کی طرف رفت ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث بڑی وضاحت سے یہ مضمون بیان فرما رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی روح 3 دن کے اندر صعود کر جاتی ہے۔ اب 3 دن کے اندر روح صعود کر گئی تو قبر میں پھر کیا باقی رہا؟ اس لیے غور کرنا چاہیے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہو، وہاں اسی نسبت سے اپنے ذہنوں کو تیز کریں اور غور و فکر کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ ہر نبی کا صعود اگر 40 دن سے پہلے 3-4 دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صعود تو لازماً اس عرصے میں ہو چکا ہے، اور مٹی پر آپ کا وجود حرام ہو گیا ہے۔ اس کا ظاہری معنی اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ مٹی انبیاء کے وجود کو خراب نہیں کرتی تو یہ کر سکتا ہے، بے شک کرے، مگر اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بعض احمدیوں کی قبروں کو بھی جب اکھیڑا گیا اور کئی دن کے بعد اکھیڑا گیا، جبکہ دشمنوں نے شرارت کے ساتھ ان کو قبروں سے باہر نکال کر کہیں اور دفن کرنے پر اصرار کیا، تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں تھی، بالکل تر و تازہ لاش تھی۔ اور اس پر احمدی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ غیر احمدی گواہ ہیں، اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ بس اس پہلو سے انبیاء کے متعلق یہ بیان کرنا اور یہ تسلیم کر لینا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی خراب نہیں کرتی، یہ معنی بھی لازماً درست ہیں، لیکن جو اصل روحانی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے وجودوں پر زمین قبضہ نہیں کر سکتی، وہ آسمان کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ رفتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے اگر ظاہری وجود پر کوئی بھی مسخ نہیں کر سکتی تو ان کی روح پر قابض کیسے ہو سکتی ہے؟ بس مٹی کا کام نہیں کہ انبیاء کو اپنی رفتوں اور اپنے صعود سے روک سکے۔ یہ معنی ہے
جو اس حدیث سے پوری طرح کھل کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا سے لی گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو بہت اچھی طرح سے بھیجا کرو۔ اب یہ حدیث دراصل ان معنوں میں حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجو۔ وہ حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اور کامل درود وہی ہے جس کا ذکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو التحیات کے بعد نماز میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس پر جتنا غور کریں ہر پہلو سے وہ کامل ہے اور وہی اصل ہے، لیکن صحابہ نے اپنی محبت اور عشق میں کئی طریقے سوچے ہیں کہ اس طرح بھی درود بھیجو تو اس طرح تمہاری محبت بڑھے گی، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عام انسان یاد نہیں رکھ سکتا پوری طرح، لیکن نمونتاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح درود پڑھنے کے کچھ طریقے صحابہ نے سکھائے، مگر اصل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا، اور اسی میں درود کی ہر صورت شامل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح بھیجا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ حضرت کے حضور پیش کیا جاتا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قطعی طور پر فرما رہے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے، اور ابن مسعود کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیش کیا جاتا ہو، اس لیے اچھی طرح بھیجا کرو۔ اس حدیث میں محبت کا اظہار تو ہے، مگر اس حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، اس طریقے درود کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اس کو یہ مضمون چھو بھی نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ سامعین نے ان سے کہا آپ ہمیں اس کا طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا یوں کہا کرو، اے اللہ اپنی جناب سے درود بھیج، رحمت اور برکات نازل فرما، سید المرسلین اور متقیوں کے امام اور خاتم النبیین محمد اپنے بندے اور اپنے رسول پر، جو ہر نیکی کے میدان کی پیشوا اور ہر نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ تو حضرت محمد کو ایسے مقام محمود پر فائز فرما جس پر پہلے اور پچھلے سب رش کریں۔ اب یہ ایک عاشق صحابی کا درود بھیجنے کا ایک اپنا طریق ہے، اور اس میں وہ ساری باتیں، وہ بہت سی باتیں، بہت سے القابات ایسے بیان فرمائے گئے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریق میں ذکر نہیں ملتا، اور میرے نزدیک وہی درود کامل ہے، اور اس میں سارے درود شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اب میں گزشتہ خطبے میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا، نہ ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس بیان کر رہا تھا جب وقت ختم ہوا، اور یاد دہانی کی خاطر میں دوبارہ شروع سے ہی وہ نشان آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں درود کی برکات کا ذکر ہے۔ نشان نمبر 77، تاریخ 1880 عیسوی، یعنی دعوی معمولیت سے پہلے کا یہ نشان ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب میں نزول المسیح میں درج فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا کہ میرا آخری وقت سمجھ کر مجھ کو مسنون طریقے سے 3 دفعہ سورہ یاسین سنائی گئی، اور میری زندگی سے سب مایوس ہو چکے تھے، اور بعض عزیز دیواروں کے پیچھے روتے تھے،
تب اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ دعا سکھلائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور القاء ہوا کہ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو ہاتھ ڈال۔ یہ حصہ بیان کرنے والا رہ گیا تھا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک طرف درود سکھایا گیا جس کی برکت سے شفا ہوگی، دوسری طرف شفا کا جو ظاہری جسمانی طریقہ تھا وہ بھی سکھایا گیا۔ بس یاد رکھیں کہ محض دعا پر انحصار کافی نہیں، کیونکہ قانون قدرت بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ اگر دعا قبول ہو تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ خود ہی وہ مادی طریقہ بھی سمجھا دیتا ہے جسے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ اور درود شریف کی برکت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا کہ درود پڑھ، اس کے نتیجے میں تمہیں پہلے اللہ کی حمد اور اس کی عظمت بیان کر، پھر درود پڑھ، اس کے نتیجے میں تجھے شفا ہوگی، لیکن مادی طریق پر وہ ریت حاصل کر جس میں کچھ دریا کا پانی ملا ہوا ہو۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس بیماری سے اس کا کیا تعلق تھا، کہ وہ ریت کا ملنا گویا موت کے منہ سے واپس کھینچ لینے والی بات تھی، مگر ہوا یہی۔ دریا کے پانی میں جس کے ساتھ ریت بھی ہو۔ اب تفصیلی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دریائے بیاس کی طرف آدمی دوڑائے گئے اور فوری طور پر وہاں سے دریا کے پانی میں ریت ملی ہوئی یا ریت میں دریا کا پانی ملا ہوا وہ حاضر کر دیا گیا۔ اس حالت میں جو آخری وقت سمجھا جا رہا تھا جب سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت بھی عطا فرما دی کہ آپ نے اس ریت میں ہاتھ ڈالا اور یہ دعا کرتے ہوئے اپنے جسم پر ملنا شروع کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم دو ایسے کلمات ہیں جن کی عظمت کا بیان ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظمت اور بہت وزن رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ ہر بدی ہر کمزوری سے پاک، لیکن وہ بحمدہ ہی ایسا پاک ہے جس کے ساتھ اس کی حمد بھی ابدی اور ازلی حمد بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بہت کامل ایک دعا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی عظمتوں کا ذکر ہے، اور ایسی برائیوں سے پاک ایسا برائیوں سے پاک ہونے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ حمد بھی جاری و ساری ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بس اس پر جتنا غور کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجد کے ساتھ دل بھر جاتا ہے اور لبریز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ العظیم، عظمت اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو اگر وہ عظیم ہونا چاہے، اور ہر قسم کی حمد سے اپنے آپ کو منور کر لے، جتنی بھی اس کی توفیق ہے اللہ کی حمد میں سے لے اور اپنی ذات میں اس کو جاری کرے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو عظمت کے گرو اللہ سے سیکھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اللہ ہے جو عظیم ہے۔ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا عظیم ہے خدا، مگر عظمت کی یہ طریق ہیں۔ بس مومنوں کو بھی اسی میں اشارہ فرما دیا کہ تم عظمتیں اپنے رب سے تلاش کرو، اور اس پہلو سے سب سے زیادہ عظمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حاصل کی ہیں۔ سب سے زیادہ حمد کے ترانے محمد رسول اللہ نے گائے،
اور آپ کا وجود ہمارے لیے نمونہ بن گیا. عظیم خدا سے تعلق جوڑ کر ایسے عظیم بندے بنا کرتے ہیں. بس بہت قابل دعا ہے. یہ دعا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پڑھی، اور جیسا کہ ظاہر ہے بہت دل کی گہرائی سے اس دعا کو آپ نے پڑھا ہے. عام آدمی اس دعا سے کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اس کے تصور میں یہ بات ڈوبتی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لازماً دل کی گہرائی سے اس دعا کو پڑھا ہوگا، کیونکہ اس کی برکتیں پھر آپ کو نصیب ہوئی ہیں. اور ساتھ ریت کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اپنے جسم پر وہ ملنا شروع کیا. فرماتے ہیں اپنے سینے اور پشت سینہ اور دونوں ہاتھوں اور منہ پر اس کو پھیر کہ تو اس سے شفا پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو القاء ہوا کہ جو پانی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا، تیرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے، اس کو اپنے اوپر پھیر، اپنے بدن پر مل. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور ابھی پیالہ ختم نہ ہونے پایا تھا. فرماتے ہیں ابھی پیالہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ مجھے بکلی صحت ہو گئی. بیماری کا نام و نشان باقی نہیں رہا. اب اگر یہ اعجاز نہیں تو پھر کوئی اعجاز دکھاؤ تو صحیح. دنیا میں لوگ چھپ چھپ کے روتے پھرتے ہیں، اور بیماری کا حال یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اب گیا اور اب گیا، اور اچانک اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. پھر یہ الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالشِّفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی اگر تمہیں اس نشان میں شک ہو جو ہم نے شفا دے کر دکھایا ہے، تو تم اس کی نظیر تو پیش کرو. ایسا عظیم الشان نشان اس زمانے میں آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کبریائی کے ساتھ اپنے بندے کی حمد کو قبول کیا اور اس کو ہر بیماری سے شفا دے دی. مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹھی کی اب ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار خود حضرت امام علیہ السلام سے سنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے. آپ فرماتے تھے کہ درود شریف کے طفیل اور کثرت سے یہ درجے خدا نے مجھے عطا کیے ہیں کہ مجھے جو خدا نے خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرمایا درود شریف کی برکت سے خدا نے یہ سب درجے مجھے دیے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فیوز عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. یعنی وہ درود جو انسان کے دل سے اٹھتا ہے، یہ جو پہلے ذکر گزرا ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو پہنچتے ہیں، تو کس طرح پہنچتے ہیں یہ بیان ہے. اب ایک ایسا حقیقی بیان ہے جو ایک عارف باللہ کا بیان ہے، جس نے اپنے تجربے سے اس مضمون کو سمجھا اور اپنے تجربے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. فرمایا وہ اس طرح نوری شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں. اب سینے میں جذب ہونا اب پھر قابل توجہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا چھوٹا سا سینہ ہے اس میں جذب ہو رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سینہ اتنا وسیع ہے کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں باندھ سکتا. اتنا یاد رکھنا چاہیے
کہ آپ کا درجہ اور آپ کی عظمت کا مقام جبرائیل سے بلند تر ہے، اور جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ افق تو افق جبرائیل نے تمام جو کو بھر دیا۔ اس کو سینہ کہتے ہیں، جس کے اندر چیزیں سما جاتی ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جاتے اور اس میں جذب ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہرگز نہیں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا سینہ ہے، اس کے اندر یہ درود گھس رہے ہیں، یہ نوری ستون جا کر اس میں جذب ہو رہے ہیں، فرمایا ہرگز نہیں۔ یعنی ہمیشہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہرگز یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کی سینے کی وسعت کی انتہا لامعلوم ہے۔ وہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ کے اس پاک بندے کی روحانی سینے کا حدود اربع کیا ہے۔ عظیم شان سینہ ہے جس میں تمام دنیا میں درود بھیجنے والوں کے درود جذب ہو رہے ہیں، اور فرشتوں کے درود بھی جذب ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کر جب جذب ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں، اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہر درود پڑھنے والے کا درود دوسرے کے درود سے مختلف ہے۔ کس محبت، کس خلوص، کس عشق کے ساتھ درود بھیج رہا ہے، کس گہرائی سے درود کے مضمون کو سمجھ کر بھیج رہا ہے۔ یہ باتیں ہر شخص کے درود کو دوسرے کے درود سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں گویا درود کی ایک ہی نوری صورت جذب ہو رہی ہے، اور اسی نوری صورت کا پھر انتشار ہو رہا ہو، تو ہر کس و ناقص، ہر بڑے چھوٹے کو ویسا ہی نور ملنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کس قطعیت سے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ عارف باللہ ہیں۔ یہ مضمون دنیا کے مولویوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک صاحب تجربہ کا بیان ہے، اور اتنا درست بیان ہے کہ اس میں کوئی تصحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ بین ہی یہی ہوتا ہوگا، اور یہی ہوتا ہے، اور اسی کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے۔ وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں۔ جب سینہ لا انتہا وسیع ہے تو اس سے نکلنے والی نالیاں بھی لا انتہا ہیں، اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ جیسا جیسا درود بھیجو گے ویسا ویسا درود کا جواب ملے گا۔ یقیناً کوئی فیض بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ انورٹڈ کاماز میں مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ کوئی فیض بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ اب عرش کا مضمون بھی اس سے بہت واضح ہو گیا اور کھل گیا۔ عرش اس مقام عرفہ کا نام ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، اور اس مقام کو حرکت دینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے درود میں جتنا ارتعاش ہوگا، جتنے جذبات اس کے اندر مچل رہے ہوں گے، اسی حد تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرش میں ارتعاش پیدا کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں بھی جتنی کسی سے محبت ہو، جتنے جذبے سینے میں موزن ہو، اسی کا اثر اسی حد تک دوسرے پر پڑا کرتا ہے۔
اور بعض دفعہ اس ارتعاش کو بغیر لفظوں کے بھی انسان محسوس کر لیتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے دل کے ارتعاش کے ساتھ، جذبات کے ہیجان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اسی طرح حصہ رسدی آپ کے عرش میں جو اہتزاز پیدا ہوگا، اس سے جو نور تم پر اتریں گے ان سے حصہ پاؤ، ان سے فیض اٹھاؤ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو. اب یہ حرکت جو لفظ ہے یہ عام آدمی کو پڑھتے ہوئے یہاں سمجھ نہیں آئے گی کہ فیض میں حرکت کیسے پیدا ہو. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ حرکت سے یہ معنی ہے کہ تمہارے دل میں جب جذبات مرتعش ہوں گے تو اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وجود میں وہ ارتعاش پیدا ہوگا اور آپ کے نور سے تم بھی برکت پاؤ گے. ایک روایت ہے جس میں درود شریف وغیرہ کی تعداد کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر عمومی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کثرت سے نصیحت فرماتے ہیں اس میں تعداد پر زور نہیں ہے. اور بعض لوگ جب پوچھا کرتے تھے تو ان کے حسب حالات بعض دفعہ تعداد بھی بتا دیا کرتے تھے، اور یہ تعداد الگ الگ ہے ہر شخص کے حال کے مطابق. حضرت شاہزادہ عبد المجید خان صاحب لدھیانوی جو مبلغ تہران تھے، ایران کے پہلے مبلغ جو مقرر ہوئے ہیں وہ شاہزادہ عبد المجید صاحب تھے. انہوں نے تہران سے پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اپنے خط 28 دسمبر 1926 میں لکھا. یہ خط پیر صاحب نے پھر شائع کیا ہے، پیر منظور محمد صاحب نے. ان کے نام انہوں نے وہاں سے خط لکھا جس میں یہ بتایا کہ جب میں چلنے لگا تھا ایران کے لیے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے کیا نصیحت فرمائی تھی. الفاظ یہ ہیں: جب یہ عاجز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر چکا تو حضور نے فرمایا، یہ ایران کے لیے چلنے سے پہلے کی بات ہے، بیعت کے وقت آپ نے فرمایا، بیعت کر چکا تو حضور نے فرمایا کہ مشکلات کے وقت بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کر کے. نماز قضائے حاجت سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں نفلی طور پر اپنی حاجت روائی کے لیے پڑھا کرو، اور یہ رکعتیں زیادہ ہوتی ہیں مگر نفل کے وقت زیادہ ہوتی ہیں جب تہجد کا وقت ہو. عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعتوں کا ہی فرمایا ہے. جس کو زیادہ توفیق ہو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے. جو صبح نہ اٹھ سکے وہ رات کو عشاء کے بعد اس نفلی دعا کی رکعتوں کو زیادہ کر سکتا ہے. لیکن جو صاحبزادہ صاحب کو فرمایا وہ یہ تھا: مشکلات کے وقت بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کر کے 100-200 دفعہ یا اس سے کم و بیش استغفار، اور ایسا ہی 100-200 دفعہ یا کم و بیش درود شریف پڑھ کر خوب دعا مانگو. اب دیکھ لیں 100-200 دفعہ صاف بتا دیا کہ معین تعداد ضروری نہیں، کثرت ضروری ہے. 100 دفعہ توفیق ہے تو 100 دفعہ، 200 دفعہ کی توفیق ہے 200 دفعہ، مگر گننے کی ضرورت نہیں، کثرت سے ایسا کیا کرو. پہلے استغفار کرو اور استغفار کے بعد پھر کم و بیش اسی تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. فرمایا پھر جو دعا مانگنی مانگو. اللہ تعالیٰ حاجتوں کو
نہیں اٹکاوے گا. یہ بھی بڑا عجیب سا محاورہ ہے. فرمایا حاجتوں کا انکار نہیں کرے گا، نہیں فرمایا حاجتوں کو نہیں اٹکاوے گا. انسانی حاجتیں اٹک جایا کرتی ہیں، کوئی یہاں پھنس گئی، کوئی وہاں پھنس گئی. فرمایا اللہ ان کی اٹک دور کر دے گا اور رواں کر دے گا تمہاری ساری ضرورتوں کو. الحکم جلد 28 فروری 1903 کے حوالے سے یہ درج ہے جلد 7 میں کہ ایک شخص نے بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. اس پر حضور نے فرمایا، اور یہی اصل بنیادی بات ہے، نمازوں کو سنوار کر پڑھو. یہ وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہو اور وظیفوں کے سہارے سے اچانک ملأ اعلیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ سب فضول باتیں ہیں. جو طریق محمد رسول اللہ نے سکھائے ہوئے ہیں انہی پر چلو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. نمازوں کو سنوار کر پڑھو، کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے، اور اس میں ساری لذت اور خزانے بھرے ہوئے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ نماز کو سنوار کر پڑھو، اور رفتہ رفتہ نماز کو سنوار کر پڑھنے سے اس میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور سارے خزانے اسی نماز سے مل جاتے ہیں. صدق دل سے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، درود و استغفار پڑھا کرو. تو درود و استغفار پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا انسان ایسا صوفی بنے جو نمازوں سے غافل اور مستغنی ہو جائے. مرکزی حیثیت نماز روزے کی اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے. ان نمازوں کو درود سے سجاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی وہ طریقہ میں سمجھا دیا ہے کہ نمازوں کو درود سے کیسے سجایا جاتا ہے. اور تحیات کے بعد جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں درود کی ساری شکلیں شامل ہو گئی ہیں، اور یہی دراصل وہ وظیفہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو نصیب ہوتی ہے. یہی وہ چابی ہے جس سے دین اور دنیا کے خزانے کھلتے ہیں. الحکم جلد 7 28 فروری 1903. اب بعض لوگ درود پڑھتے ہیں اس طریق پر کہ درود میں وہ اپنی ساری حاجات درود کے الفاظ میں شامل کر لیتے ہیں. اس توجہ سے درود پڑھنا اور درود کے اندر اپنی حاجات کو شامل کرنا بہت ذہنی توجہ کو چاہتا ہے، اور ارتکاز ہونا چاہیے اس میں ایک نقطے کی طرف، یعنی درود میں جو برکتیں ہیں ان کی طرف ساری انسانی توجہ ڈوب جائے، اور وہاں سے پھر وہ برکتیں کھود کھود کر تلاش کرے. یہ مفتی محمد صادق صاحب کو شوق تھا، کیونکہ آپ نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ درود ہی کے فیض سے سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے. تو مفتی محمد صادق صاحب کی روایت ہے جو میں اب آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہنوز میں لاہور کے دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل میں ملازم تھا. 1898 کا یہ اس کے قریب کا واقعہ ہے کہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا اور اس میں بہت لذت اور سرور حاصل کرتا تھا. انہی ایام میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میری ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس کو. اس نے کہا میری آئندہ سے ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی. یہ حدیث پڑھ کر مجھے بھی پرزور خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی کروں. چنانچہ ایک روز جب کہ میں قادیان آیا ہوا تھا اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے
کہ میں اپنی تمام خواہشوں اور مرادوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے درود شریف ہی کی دعا مانگا کروں۔ حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تمام حاضرین سمیت ہاتھ اٹھا کر اسی وقت میرے لیے دعا کی۔ تب سے میرا اس پر عمل ہے کہ اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ اب یہ ایک مشکل ورزش ہے، یعنی روحانی ورزش تو ہے مگر بہت مشکل ہے۔ اتنی توجہ کرنی کہ درود شریف میں جب انسان آل کی بات کرتا ہے، اس کی صلاۃ، اس کے سلام، اس کی برکتوں کی بات کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اس آل میں شامل کرے، اور اس آل میں شامل ہونے کے لیے جو جو تقاضے ہیں، جو جو روحانی تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، ان کا تصور باندھ کے انسان ان تبدیلیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کا عہد کرتا چلا جائے، تاکہ جتنا اس عہد میں سچا نکلے اتنا ہی درود شریف کے اندر جو برکتیں ہیں وہ اس کو نصیب ہونی شروع ہو جائیں، اور اس کی تمام حوائج اور ضرورتیں اسی سے پوری ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ دنیا کی ضرورتیں ہیں ہی کوئی نہیں، بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہر شخص کے ساتھ وہ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن درود کے ذریعے ان کو مانگنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ بس وہی نصیحت جو پہلے بیان کی گئی ہے میرے نزدیک سب سے آسان اور سب سے زیادہ قابل عمل ہے کہ نمازوں پر زور دو، نمازوں میں اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، پھر اسی سے مانگو، اسی سے مدد طلب کرو، اور اسی سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو۔ یہ بڑا وسیع تفصیلی مضمون ہے جو بارہا بیان کیا جا چکا ہے، مگر جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے، سب فضلوں کی کنجی نماز ہے۔ نماز کو سنوارو، پھر روزوں کو سنوارو، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا قبولیت دعا کا راز یہ ہے، اس میں ہے اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر لو۔ اب یہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں امید رکھتا ہوں کہ احباب جماعت درود شریف کی اس برکت سے استفادہ کریں گے، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت پھیل رہی ہے، درود شریف کی گونج سے وہ سارے علاقے گونج اٹھنے چاہیے، اور درود شریف کی برکتیں اس طرح آسمان سے نازل ہوں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے پر دل کی گہرائی سے درود بھیجا۔ یہ اگر کام کر لو تو ساری دنیا کے فاتح ہو جاؤ، مگر اگر یہ کام کر لو تو دنیا کی فتح سے تمہیں کوئی رغبت ہی نہیں رہے گی، کہ دنیا جائے جہاں چاہے جاتی پھرے، تم محمد رسول اللہ کے لیے دنیا کے دل جیت لو گے، اور یہی ہماری بعثت کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر